غصے کے معاملے میں بھی اماں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے محلے کے ایک بچے نے بری طرح مارا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے مزید ایک تھپڑ سے نوازا، پھر غرا کر بولی، کس نے مارا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دارا نے۔ دارا کون؟ وہ مولوی کا بیٹا؟ اماں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے ناک پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں نے آؤ دیکھا نتاؤ کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا، مجھے لیا اور سیدھی مولوی صاحب کے حجرے کی طرف بڑھی۔ مولوی صاحب غالباً روح افزا پینے کے بعد مسجد کے باہر گلی میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ اماں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یکدم چھونک گئے۔ مولوی! اماں نے ساری تہذیب دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب پہلے گھبرائے، پھر مزید گھبرا کر بولے، جی جی خاتون، کیا ہوا؟ اماں نے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کیا حال کیا ہے میرے بچے کا۔ مولوی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ساری گفتگو گلی میں ہو رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سننے والا اسے کن معنوں میں لے جائے۔ وہ گگیا کر بولا، لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن تیرے بیٹے نے تو اسے مارا ہے نا؟ اماں نے آنکھیں نکالی۔ مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ گلی میں اکٹھے ہونے لگے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ مولوی صاحب تیزی سے بولے، کچھ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا، جائیے آپ لوگ۔ کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اماں بھپر گئی۔ میرا بچہ مرنے والا ہو گیا اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوا؟ ہائے ہائے، کیسا جھوٹا مولوی ہے یہ! اماں نے واویلا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مشکوک نظروں سے مولوی صاحب کو گورنے لگا۔ کچھ زیادہ عقل مند محلے داروں نے فوراً بات سمجھ کر نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ بے شمار لوگ مجھے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پہلی ہی اس مولوی پر شک تھا۔ ایک آواز آئی اور مولوی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مولوی صاحب پر پل پڑے۔ مولوی صاحب نے اس افتاد سے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور سڑک کی طرف بھاگے۔ ان کا یہی بھاگنا انہیں پکا مجرم ثابت کر گیا۔ آگے کا حال تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دادی بتاتی ہے کہ مولوی صاحب کو محکمہ اوقاف والوں نے نکال دیا تھا۔ سنا ہے آج کل کینٹ میں ان کا پان سگریٹوں کا کھوکا ہے۔ ہر چند کہ ہمارے گھر میں غربت کا خاصا آنا جانا تھا، پھر بھی ابا نے دل پر جبر کر کے مجھے ایف اے کرا ہی دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایم اے کرتا، لیکن ابا ایم اے کی بجائے ایویں میں زیادہ خوش تھے۔ میں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ مجھے کوئی نوکری کر لینے دے، لیکن ابا کا تو پلان ہی کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ جیسی ہی میں نوکری کا ذکر چھیڑتا، ابا کا منہ عالم لوہار جیسا بن جاتا اور آنکھیں حسن جہانگیر جیسی۔ پھر وہ مسلسل 3.5 منٹ مجھے پرانے ماڈل کی نئی گالیاں نکالتے اور بعد میں بڑی عزت سے سمجھاتے کہ منحوس، یہ نوکری وغیرہ کی سوچے گا تو نہ خود کھا سکے گا نہ ہمیں کھلائے گا۔ آگے کی سوچ آگے کی، میں تیری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کرانا چاہتا ہوں تاکہ تیرے سسرال والے تجھے کاروبار بھی سیٹ کر کے دے۔ اس طرح ان کی بیٹی اور تیرے والدین دونوں سکھی رہیں گے۔ سبحان اللہ! ابا کا پلان سن کر میرے گھٹنوں میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ اے ابا، اتنی امیر لڑکی آخر مجھے ملے گی کیسے؟ میں نے طلعت حسین کے انداز میں بڑا سیریس سوال کیا۔ ابے بھری پڑی ہے دنیا ایسی لڑکیوں سے، بس تو دیکھتا جا۔ میرا دل کہتا ہے کہ قسمت ہمارے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔